جمال الوجود بذكر الإله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد فضل ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح اور سچی باتیں کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دو عالم بنائے ہیں. اللہ رب العزت نے دو جہان بنائے ہیں. ایک وہ جہان جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور دوسرا وہ جہان جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. یہ عالم دنیا سب کو نظر آ رہا ہے. زمین اور زمین میں پڑی ہوئی سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسی طرح آسمان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، چاند، سورج، ستارے. دوسرا عالم جو نظر نہیں آتا وہ عالم آخرت ہے. اللہ رب العزت کا عرش ہے، اللہ کی کرسی ہے، اللہ کے فرشتے، جنت اور جہنم، جہنم کے عذاب کی مختلف شکلیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اور جنت کی نعمتیں نظر نہیں آ رہی ہیں. یوں کہیں کہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایک دن فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سمندر، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے. تو دنیا کا عالم تھوڑا فائدہ اٹھانے کے لیے بنایا، اور غائب کے فائدے ہمیشہ باقی رہیں گے. جو باقی رہنے والا ہے اسے تو چھپا دیا، غائب کر دیا، ہماری نظروں سے اوجھل کر دیا، اور اس پر ایمان لانے کو کہا. دنیا پر ایمان لانے کو نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کیونکہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکا ہے، دھوکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تو آسمان سے آیا جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، وہ طریقہ اسلام کا طریقہ ہے. اور دوسرا وہ طریقہ جو شیطان کی طرف سے جاری کیا ہوا ہے. اس نے یہ کہا کہ جی چاہی زندگی گزارو، اپنے نفس کی چاہی زندگی گزارو، جسے دل چاہے وہ کھاؤ اور جو دل چاہے وہ کماؤ. جو اپنی منچاہی اور جی چاہی طریقے پر چلتا ہے وہ شیطان کے طریقے پر چلتا ہے. اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتے، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہاری منچاہی اور تمہاری دل چاہی زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے. تو ایک وہ طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ بہترین طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا طریقہ ہے. اسلام کیا ہے؟ اسلام اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکا دینا، یہ ہے اسلام. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی.
جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بتاتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی ہے اسی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں. لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کے آگے گردن جھکا دو. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اللہ کے حکموں کے آگے گردن جھکا رہے ہیں؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پتا چلے گا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ اگر تم کو اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے بتا دو، لوگوں کو یہ کہہ دو کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اتباع کرو گے تب یہ سمجھا جائے گا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تم اتباع کرنے والے ہو. اگر ایسا نہیں ہے، یعنی تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے نہیں ہو، تو جان لو اور سمجھ لو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے ہو. یہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط اور جھوٹا ہے. ہاں اگر تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالی نے ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اپنا دین بھیجا ہے. اگر اس پر چلیں گے تو دنیا میں بھی راحت ملے گی، دنیا میں بھی چین ملے گا، سکون ملے گا، اور آخرت میں بھی چین سکون ملے گا. آخرت کا چین سکون کیا ہے؟ قبر جنت کا باغ بن جائے گی، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور جنت میں ہمیشہ کے لیے راحتوں میں داخل ہو جائیں گے، جہاں اللہ کا دیدار بھی ہوگا اور اللہ کی رضا کا اعلان بھی ہوگا، اور وہاں موت نہیں آئے گی. جنتی کے دل سے یہ خوف نکل جائے گا کہ موت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سے ہر طرح کا غم ہٹا لیا، ہر طرح کی تکلیف ہم سے دور کر دی. اور جنتیوں کی خوشی کی تو کوئی حد ہی نہیں رہے گی، جنتیوں کی خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، اور جہنمی ہمیشہ کے لیے نا امید ہو جائیں گے اور ان کے غم کی کوئی حد نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی بہت غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے. یہ اگرچہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں انصاف کی ترازو قائم فرمائیں گے تاکہ ہر ایک کے سامنے اس کا عمل اور اس کی حیثیت آ جائے، مگر اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی رحم و کرم، درگزر اور رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. محترم دوستو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 100 جز ہیں، جن میں سے رحمت کے ایک حصے کا اثر ہے کہ مخلوق آپس میں محبت کرتی ہے، مہربانی کرتی ہے، اور اس رحمت کے 99 حصے قیامت کے دن مغفرت کے لیے مخصوص ہیں. ان 99 حصوں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن رحم کا معاملہ فرمائے گا، محبت کا معاملہ فرمائے گا، مغفرت کا معاملہ فرمائے گا. چنانچہ میدان محشر میں اللہ رب العزت کی طرف سے جس رحمت کا مظاہرہ ہوگا وہ ناقابل تصور ہے. اس کی ایک جھلک اس حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ابھی صرف اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں اور بڑے بڑے گناہ روک کر رکھے جائیں. چنانچہ اس کے
چھوٹے چھوٹے گناہوں کی پیشی ہوگی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں دن یہ کام کیا، فلاں دن یہ گناہ کیا، فلاں دن تم نے یہ کیا، وہ اس بات میں جواب دے گا، یعنی ہاں میں جواب دے گا، انکار نہیں کر سکے گا، اور دل میں بڑے بڑے گناہوں کی پیشی سے ڈرتا ہوگا کہ کہے گا، وہ سوچے گا کہ کہیں بڑے گناہ بھی نہ پیش کر دیے جائیں، تو اسے کہا جائے گا کہ جا تجھے ہر برائی کے بدلے میں نیکی عطا کی جاتی ہے، تو وہ فوراً یہ بولے گا، اے میرے پروردگار، کچھ اور اعمال بھی تو میں نے کیے تھے، وہ یہاں مجھ کو دکھائی نہیں دے رہے۔ اس کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ بڑے اعمال جو چھپا کر رکھے گئے ہیں، جو میں نے برے اعمال کیے تھے، بڑے بڑے اعمال، وہ بھی سامنے آ جائیں تاکہ ان کے بدلے میں بھی مجھے نیکی مل جائے، وہ یہ کہے گا۔ راوی کہتے ہیں، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تو چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک بھی ظاہر ہو گئے تھے۔ بہرحال اس دن بہانے سے ایمان والوں کی مغفرت کے فیصلے ہوں گے اور ارحم الراحمین کی جانب سے بھرپور رحمت کا ظہور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رحمت تامہ کا مستحق بنائے۔ محترم دوستو، میدان محشر میں نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ درخت ہوگا، نہ کسی طرح کا سائبان ہوگا، بلکہ سب ایک چٹیل میدان میں اس طرح جمع ہوگے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا اور ایک دوسرے کی آواز بھی سن رہا ہوگا۔ اس دن اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور جو خوش نصیب عرش کے سائے میں پہنچ جائے گا اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی، گویا کہ یہ عرش کا سایہ اللہ کی طرف سے اپنے مخصوص اور مقرب بندوں کے لیے خصوصی نشستگاہ کے طور پر استعمال ہوگا۔ متعدد احادیث میں ان خوش نصیب افراد کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے ایسے اعمال کرنے والوں کو اپنا سایہ نصیب، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں 7 طرح کے آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا، انصاف کرنے والا بادشاہ۔ اب وہ انصاف کرنے والا بادشاہ چاہے پورے ملک کا ہو، چاہے ایک ریاست کا ہو، چاہے وہ ایک شہر کا ہو، چاہے وہ ایک محلے کا ہو، چاہے وہ ایک اپنے گھر کا ہو، اگر وہ انصاف کرنے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دوسرے فرمایا کہ وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، اس کی جوانی کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت سے ہوا ہو۔ اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، ایک نماز پڑھ کے جائے تو دوسری نماز کا انتظار رہے کہ مجھے پھر اللہ تبارک و تعالی بلائے گا، پھر اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، آواز آئے گی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو میں پھر اللہ کے گھر کی طرف آؤں گا۔ تو اس کا دل مسجد میں اٹکا رہا ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ چوتھے وہ 2 آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اور صرف اللہ کے واسطے تعلق رکھیں، اسی پر جمع ہوں اور اسی پر الگ ہوں، اللہ ہی کے واسطے ان کا ملنا جلنا ہو اور اللہ ہی کے واسطے ان کی جدائیگی ہو، ان کی علیحدگی ہو۔ پانچواں وہ آدمی جسے کوئی باوجاہت خوبصورت عورت بدکاری کے لیے دعوت دے، بدکاری کے لیے، غلط کام کے لیے بلائے، اور وہ جواب میں یہ کہہ دے کہ انا خاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ چھٹے وہ شخص جو اتنے خفیہ طریقے پر صدقہ کرے، ایسے چپکے سے صدقہ اور خیرات کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو کہ اس بندے نے کیا خرچ کیا ہے۔ اور ساتواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ تو یہ 7 طرح کے ایسے آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ مگر یہ تخصیص 7 ہی طرح کے حضرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور اعمال بھی ہیں کہ اگر بندہ ان اعمال کو بھی کر لے
تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ من انذر معسرا او وزع له اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور دو اعمال اور بھی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، محتاجوں کو، غریبوں کو، لاچاروں کو کھانا کھلانا، یہ دو اعمال ایسے ہیں، یہ اعمال کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بہرحال دنیا میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ایسے اعمال اختیار کرنے چاہیے کہ ہمیں میدان محشر میں اعزاز و اکرام کے ساتھ عرش خداوندی کا متبرک سایہ بعافیت نصیب ہو جائے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ عظیم احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں بتا دی ہیں، ان اسباب کی ہمیں خبر عطا فرما دی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے تو اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔